بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام میری عیادت کے لیے پیدل چل کر میرے گھر تشریف لائے، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند اور بزرگ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً ہوش آ گیا۔ تو جب ہوش آیا میں نے دیکھا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ حدیث مبارکہ یہیں تک ہے۔ اس کو کتاب المرضع میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر کے آئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میں بے ہوش تھا، بے ہوشی غالب تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے پانی میرے اوپر چھڑکا تو مجھے فوراً ہوش آ گیا، اور جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنے مال کی تقسیم کے متعلق پوچھا کہ جو میرا مال ہے اگر موت کا وقت قریب ہے تو میں اس مال کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک جواب نہ ارشاد فرمایا جب تک کہ آیات میراث نازل نہیں ہو گئیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ کسی کی عیادت کے لیے جانا اور مل کر کے جانا، ساتھ چند دوستوں کو بھی لے کر کے جانا، یعنی جو جاننے والے ہوں، تو یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی جب آپ کسی ایک شخص کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے جاننے والوں میں آپ کے اور بھی شامل ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے آپ چلے جائیں، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر وہاں جا کر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا وہ یہ کہ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے جو وضو کا پانی تھا وہ چھڑکا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے علاج کا بندوبست کریں، یا کوئی بھی اس کی بیماری کے متعلقہ کوئی سہولت جو ہم اس کو پہنچا سکیں وہ ضرور بے ضرور پہنچانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر ایک استاذ گرامی کا بڑا خوبصورت واقعہ جو انہوں نے ہم سے ذکر کیا، حضرت سید اقبال شاہ صاحب شیخ الحدیث بھیرا شریف الکرم یونیورسٹی، ان کے پاس ہم نے دورہ حدیث شریف پڑھا، تو وہ اپنا ایک واقعہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں چارپائی پہ ڈال کے ایک عورت کو جو مریضہ تھی اور بے ہوشی کے عالم میں تھی استاد جی کے پاس لائے کہ ان کو دم کر دیں یا دعا کر دیں۔ تو حضرت استاد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ حدیث پاک یاد آ گئی
تو میں نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو کا پانی جو ہے وہ میں نے اس عورت پر چھڑکا تو وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ تو یہ ان کا ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو انہوں نے حصول برکت بناتے ہوئے، اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے یہ عمل کیا اس حدیث پاک پر۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور وہ عورت اٹھ کر کے بیٹھ گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ تو بخار کی حالت میں ویسے بھی پانی جو ہے وہ کافی مفید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی پٹیاں بھی کی جاتی ہیں۔ خیر، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی علاج کرنا چاہیے۔ تو یہاں موضوع کے مطابق یہ ہے کہ ہم کسی کے علاج کے لیے جو آسانی پیدا کر سکیں وہ ہمیں ضرور بے ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور انہیں اپنے مال کی فکر ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس مال کی تقسیم پہلے کر دوں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مال کی تقسیم پہلے نہیں کی جاتی، حالانکہ جب آیات میراث نازل ہو گئیں قرآن مجید فرقان حمید میں، تو اب ان کے مطابق مال کے جو وارث ہے مال کا، اس کو اپنی اولاد میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اس کے مطابق سارا مال جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ویسے ہی مر جاتے ہیں اور بعد میں پھر سگی اولاد، سگے بھائی آپس میں وہ اسی مال کے لیے جس کو بڑی محبت سے اپنی اولاد کے لیے کسی شخص نے بنایا ہوتا ہے، ان کے اتفاق اور اتحاد کے لیے بنایا ہوتا ہے کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں، یہاں میری اولاد اکٹھی رہے گی، یہ میں زمین بنا رہا ہوں، یہ میری اولاد کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یعنی المختصر وہ جتنی بھی جائیداد بناتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان کا کہ میری اولاد سکھی رہے گی، لیکن غلطی وہ یہ کر جاتا ہے کہ جاتے ہوئے اس مال کو، اس جائیداد کو، اس وراثت کو قرآنی اصولوں کے مطابق، خدائی اصولوں کے مطابق وہ تقسیم نہیں کر کے جاتا۔ جب تقسیم نہیں کر کے جاتا، جو قرآن نے سارے حصے بتا دیے ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، ماں کے، اولاد کے، سارے والدین کے بھی، تو جب ان کے مطابق نہیں کر کے جاتا تو مرنے والا تو مر جاتا ہے، اس نے جو جائیداد بنائی ہوتی ہے، پھر بعد میں اس کی اولاد، جو سگے بھائی ہوتے ہیں آپس میں، سگی بہنیں ہوتی ہیں آپس میں، وہ سارے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہنوں کا حصہ کھانا یہ تو بڑی عام سی بات ہے، اور اس کو پھر اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز دے دی، اب کیا ضرورت ہے حصہ دینے کی، ہم نے اتنا خرچہ کیا اپنی بہنوں پر، اب کیا ضرورت ہے حصہ دینے کی، جبکہ یہ قرآنی اصول ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں ان کو نبوی اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔